بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے نیب کے اختیارات کم کر کے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے، یا بے وقوفی کی ہے، یا اپنے دوستوں ساتھیوں کو بچایا ہے، یا پشاور BRT منصوبے تفتیش روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے۔ آج ہم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عمران خان نے یہ اب تک کا سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ابھی تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے عمران خان اس کے بارے میں 1 سال پہلے ہی بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب ہونے والا ہے، اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ 2020 پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا اور چوروں ڈاکوؤں کے لیے انتہائی سخت سال ہوگا۔ مکمل تفصیل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان یہ کھلے الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اب ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ اس حکومت میں جتنا احتساب کے عمل پر کام ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا، بلکہ حکومت کو بھی نہیں، عمران خان کو ہم اس کا کریڈٹ دیں گے کیونکہ وہ ابھی حکومت میں نہیں تھا تب سے یہ کام اس نے شروع کروا دیا تھا۔ لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکا؟ نہیں۔ اور کیوں نہیں ہو سکا؟ نیب اور عدالتوں کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں نیب کے مختصر سے بیک گراؤنڈ پر کہ نیب نے کیا کیا۔ نواز شریف کے کیس میں JIT نے اپنا کام کر لیا، جس کا زیادہ کریڈٹ میں واجد ضیاء کو دینا چاہتا ہوں۔ شریف فیملی کی جعلی پراپرٹی بھی پکڑی گئی جس پر وہ انکار بھی کرتے رہے، پھر اقرار بھی کیا، پھر وہ خطوط بھی جعلی نکلے جو قطر سے آئے تھے، پھر وہ کلیبری فنڈ والی بات، یعنی کہ تیار حلوہ نیب کو ملا ہوا تھا لیکن وہ اس پر کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور جب نواز شریف کی ضمانت کی بات آئی تو وہ عدالت، وہ انتہائی قانون کی پابند عدالت جو چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کے معاملے کو اٹھاتی ہے، وہاں پر وہ عدالتیں مجبور ہو گئی تھی۔ تو ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ جانا چاہیے۔ پھر زرداری کیس میں بھی یہی کچھ ہوا، جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے، منی لانڈرنگ پکڑی گئی، ثبوت پکڑے گئے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے اور ضمانتیں مل گئیں۔ یعنی ہم آپ کو سمپل ورڈز میں بتائیں تو نیب کا مقدمہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس پر عمل شروع ہونے لگتا ہے تو وہ کیس آہستہ 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 اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ضمانتیں مل جاتی ہیں، کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس ملک کی تقدیر کے سارے فیصلے نیب اور عدالتیں ہی کر رہی ہیں۔ آپ اتنا مضبوط کیس بنا کے صرف ان کو پھنساتے ہیں اور پھر کیس آپ خود ہی کمزور کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک سمجھدار آدمی کو سب سمجھ آتا ہے۔ ملک چوروں اور لٹیروں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ثبوت سارے آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی جیلوں میں بھی دیکھیں تو 90% کاروباری افراد ہیں۔ اب کاروباری افراد کے لیے نیب کے قوانین کیوں چینج ہوئے؟ بھئی کاروباری افراد جو ہیں ان کو ہم پبلک آفیسز میں نہیں بٹھاتے۔ پہلے آپ ان کو پکڑیں جن کے حوالے ہم نے اپنا ملک کیا تھا، پھر آپ کہتے ہیں اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور بات آ جاتی ہے BRT کی تفتیش کی۔ تو یہ بتائیں کہ جب بھی ملک میں کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے تب آپ قانون کے اتنے پابند کیوں ہو جاتے ہیں؟ BRT کس کے اختیارات میں ہے؟ BRT پر کام کون کر رہا ہے؟ وہ ایشیائی ترقیاتی بینک ہے۔ اب جب نیب اس میں انوالو ہوگا تو پاکستان میں انویسٹ کرنے سے لوگ ڈریں گے۔ ظاہر ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کو مشکلات پیش آئیں گی، کیا وہ دوبارہ کبھی پاکستان میں کوئی پروجیکٹ پہ کام کرے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں PTI والوں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی PTI والے کون ہیں؟ PTI نے تو ابھی 1 سال حکومت کی ہے، 70 سال کی کرپشن تو پکڑے پہلے آپ۔ BRT میں آپ کو 50 کروڑ کی کرپشن نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہر بندہ اربوں خربوں کی کرپشن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کا کیا ہوا؟ آپ نے 70 سالوں کی کرپشن کا احتساب کر لیا ہے کہ اب آپ ہواؤں کا رخ بدل کے PTI کی طرف آ رہے ہیں؟ جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نقطے نکال رہے ہیں۔ اب بیوروکریٹس کو تنگ کیا جا رہا ہے، بھئی آپ نے یہاں پہ نقطہ غلط لگایا ہے، کاما غلط لگایا ہے، ان چیزوں میں آپ بیوروکریٹس کو پکڑ رہے ہیں، وہ کام نہیں کر سک رہے، کام کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ پہلے آپ بڑے بڑے چوروں کو پکڑیں جنہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے، وہاں پہ آپ کیسز کمزور کرتے جا رہے ہیں، ان کو ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب عمران خان کو سمجھ آ چکا ہے کہ نیب آگے کیا کرنے جا رہا ہے، عدالتوں کی ہوائیں کس رخ میں جا رہی ہیں، سب سمجھ آ رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں جنہوں نے حکومت میں نہ ہو کر بھی حکومت پر، تمام سیاسی پارٹیوں پر، عدالتوں پر، جنرل پاشا پر، سب پر وقت ڈالا تھا۔
اب وہ سارے کام جو نیب نہیں کر سک رہا وہ ایف آئی اے کرے گا، کیونکہ ایف آئی اے نے بڑی محنت سے رپورٹس تیار کر کے ثبوتوں کے ساتھ نیب کو پیش کی ہیں، لیکن نیب ان کیسز کو کمزور کرتا رہا ہے۔ اور ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل اس وقت کون ہے؟ واجد ضیاء۔ واجد ضیاء کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو جے آئی ٹی کا سربراہ تھا، جس نے ثابت کیا تھا کہ وہ نہیں بکا۔ اب کام کرے گا واجد ضیاء عمران خان کے ساتھ میل کر، اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ نیب کے آگے حکومت کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، جبکہ ایف آئی اے حکومت کے انڈر میں آتا ہے۔ اگر کوئی بکے گا تو اسے حکومت ریپلیس بھی کر سکتی ہے۔ اور جو کچھ آپ کو سچ ٹی وی اردو بتاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو نہیں بتاتے؟ بالکل ہے، لیکن جس ملک میں سب کچھ بکتا ہے، جہاں قانون بکتا ہے، وہاں پر میڈیا کیسے نہیں بکے گا؟ اور جب بھی احتساب کا عمل تیز ہونا شروع ہوگا تو سب سے پہلے جس کی چیخیں نکلیں گی وہ چور ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سب اکٹھے ہیں، سب عدالتیں، نیب، تمام چھوٹے لیول کے سارے ادارے، تمام سیاسی پارٹیاں، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود، سب ایک طرف ہیں، اور عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک طرف ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا قدم عمران خان نے ایسے ہی نہیں اٹھایا۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔